السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور اپنے امان میں رکھے۔ چلیے اماں نکالیے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم جب بھی پڑھیں گے تو شروع سے ہی پڑھیں گے، اور جب بھی سبق سنائیں گے تو شروع سے ہی سنائیں گے۔ تو اب میں پہلے سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہاں تک تو ہمارا سبق ہو چکا ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے، تو میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ پہلے میں ہجے کروں گا، اس کے بعد روا پڑھوں گا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ واو زبر و، جیم زبر ج، وج، عین لام زبر ال، وجعل۔ پھر اس نون کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ نون لام زبر نل، وجعلنا، لام یا زبر لی، وجعلنا اللی، لام زبر ل، وجعلنا اللیل، لام زیر لی، وجعلنا اللیل لی، با الف زبر با۔ یہاں پر دیکھو الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لبا، سین دو زبر سن، لباسن، وجعلنا اللیل لباسن۔ لباسن ہے، لیکن آیت کریں گے تو دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے اور لباسا اس طرح آیت کریں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اب دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ واو زبر و، جیم زبر ج، وج، عین لام زبر ال، وجعل۔ پھر اس نون کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے۔ نون نون زبر نن، وجعلنا، ساتھ میں یہاں پر گننا بھی کریں گے، اس لیے نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ اور آپ نے قاعدہ پڑھا نا کہ نون کے اوپر اور میم کے اوپر تشدید ہو تو ایک الف کے برابر گننا ہوتا ہے۔ یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو ایک الف کے برابر گننا کریں گے۔ وَجَعَلْنَا، نون زبر ن، وَجَعَلْنَا ہا الف زبر ہا، وَجَعَلْنَا النَّهَا۔ یہاں پر بھی یہ الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو کیا ہوگا؟
الف مدہ. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں تو یہاں ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ را زبر را وَجَعَلْنَا النَّهَارَ میم زبر ما وَجَعَلْنَا النَّهَارَ ما عین الف زبر آ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعًا عین الف زبر آ. الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. عین کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مَعًا شین دو زبر شن وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہاں پر بھی معاشن ہے، لیکن جیسا کہ آیت کرنے کا اور وقف کرنے کا قاعدے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو زبر پہ آیت کریں گے تو الف مدہ سے بدل کر آیت کریں گے. تو یہاں بھی شین کے اوپر دو زبر ہے اور یہاں پر ہم کو آیت کرنی ہے تو دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے. معاشن ہے تو آیت کریں گے تو معاشا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. بس یہ دو آیت سبق آپ کو یاد کرنا ہے. یہاں پہ میں نے نشانی بھی کی ہے، آپ کو یاد کرنا ہے. میں پہلے سے ایک بار پڑھتا ہوں، پھر سے سنیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہاں تک آپ کو جو ہے پکا یاد کرنا ہے اور سبق سنانا ہے. اب چلیے کتاب نکالیے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم روزانہ اماں پڑھیں گے اور کتاب میں سے کوئی بھی ایک سبجیکٹ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دن ہم نے کتاب میں اماں کے ساتھ حفظ سورہ پڑھی تھی اور میں نے 2 آیتیں آپ کو سورہ زلزال کی یاد کرنے کو کہا تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس کے بعد دوسرے دن اماں کے ساتھ ہم نے دعا سنت پڑھی تھی اور اس میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا میں نے دی تھی. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد تیسرے دن ہم نے اماں کے ساتھ جو ہے عقائد پڑھا تھا اور اس میں نے 5واں کلمہ استغفار پڑھایا تھا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا. یہاں تک میں نے آدھا کلمہ یاد کرنے کو دیا تھا. اب آج جو ہے اماں کے ساتھ ہم نماز کا سبجیکٹ پڑھیں گے. تو چلیے سب لوگ نماز نکالیے. نماز کا سبجیکٹ ہے پیج نمبر 79 کے اوپر ہے نماز کا سبجیکٹ. چلیے نماز کس کو کہتے ہیں؟ سنیے. ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں نماز؟ ایک خاص انداز میں یعنی کہ ایک خاص طریقے سے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خاص طریقے سے عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. اب چلیے پڑھیے. سبق نمبر 2 وتر کی نماز.
اب یہ نماز کا سبجیکٹ میں جو ابھی میں سبق پڑھا رہا ہوں وہ آپ کو صرف سمجھنا ہے، زبانی اور منہ پہ یاد کرنا نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھنا ہے کہ وتر کی نماز کس کو کہتے ہیں اور وتر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ سبق نمبر 2، وتر کی نماز۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ وتر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی وتر کی نماز جو ہے وہ ہر بالغ آدمی مرد عورت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کسی کی وتر کی نماز چھوٹ جائے گی تو پھر اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر سے وقت نکال کے کیا ہے اس کو پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہوگا۔ قضا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہوگا۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اب وتر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ وتر کی نماز کا کون سا ٹائم ہے؟ تو وتر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ لاسٹ میں ہوتی ہے نا رات کو، تو عشاء کی نماز کے بعد سے وتر کی نماز کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ تو یہ پورا پیراگراف آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ پھر سے میں سمجھاتا ہوں۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے۔ آیا سمجھنے؟ وتر کی نماز ہر مرد عورت پر کیا ہے؟ پڑھنا واجب ہے، اور اگر کسی کی چھوٹ جائے وتر کی نماز تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی اس کو پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسرے ٹائم پہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا دوسرے ٹائم پہ تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور وتر کی نماز کا ٹائم کون سا ہے؟ تو رات میں جب عشاء کی نماز ہوتی ہے ایک دم لاسٹ میں، تو عشاء کی نماز فرض نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، تو عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک، یعنی فجر سے کچھ وقت پہلے تک جو ہے وتر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو بس یہ آپ کو کیا ہے؟ دیکھ دیکھ کے سنانا ہے، اور دیکھ دیکھ کے سنانے کے بعد پھر آپ کو سمجھانا بھی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا سمجھے۔ تو چلیے آپ یاد کر لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔